حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی حدیث پڑھی، یہی آیت پڑھی قرآن مجید کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال کھاؤ جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کسے کہتی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ مستجاب الدعوات وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ مستجاب الدعوات ہے۔ سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاکیزہ اور حلال بنا لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور کیا ارشاد فرمایا جس بدن میں حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں 40 دن تک اس انسان کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم ایک آدمی مجھے یہ بات بتائیں مستجاب الدعوات بننے کا کوئی مشکل نسخہ بتایا رسول اللہ نے؟ بھئی غذا ہم سب کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، روز مرہ چیزیں کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، لیکن صرف ایک ہمیں جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ چیز بتا دی، وہ کیا ہے کہ حلال کھائیں بس۔ جب حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نبی نے کسی عبادت پر مستجاب الدعوات بننے کا وعدہ کیا؟ روزے پر، نماز پر، تلاوت پر، سجدوں پر، عبادت پر، حج پر نہیں، حلال کے لقمے پر مستجاب الدعوات بننے کا رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ حلال لقمہ جب انسان کے بدن میں جائے گا پھر اندر سے جو ہے بات نکلے گی اللہ تعالیٰ اس بات کی لاج رکھیں گے، اس دعا کی لاج رکھیں گے۔ حضرات محترم مستجاب الدعوات بننے کا سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ میں جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں حضرات محترم ہماری دعا اللہ قبول فرما لے، اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کو پاکیزہ کریں، ہم اپنی جو ہے وہ روز مرہ زندگی میں جو ہمارے معاملات ہیں اس کو ہم پاکیزہ کر لیں۔ اس لیے کوفہ کے اندر مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ کوفہ کے اندر جو بھی حکمران آتا یہ جماعت بد دعا کرتی، جو ظالم ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے، ملیا میٹ کر دیتے۔ حجاج بن یوسف بڑا سمجھدار تھا، ظالم بھی تھا لیکن سمجھدار بھی زیادہ تھا۔ اس نے کوفے پہ چڑھائی کر دی۔ جب کوفے پہ چڑھائی کی تو کسی نے اس کو کہا کہ یہاں پر مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ تمہارے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو حجاج نے کہا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے۔ حجاج نے ان مستجاب الدعوات لوگوں کی دعوت کر دی اور دعوت بھی حرام غذا سے کی۔ جب کھانا کھا لیا تو حجاج بن یوسف کہنے لگا اب مجھے ان کی بد دعا کا کوئی ڈر نہیں ہے، اب یہ ہاتھ اٹھائیں، میں نے ان کو حرام کھلا دیا ہے، اب ان کی دعا اثر انداز ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنا حرام کی اتنی نحوست ہے حضرات محترم، اتنی نحوست ہے حرام کی۔ اس لیے حضرات محترم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو انسان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی دور دراز کے سفر پہ ہوتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال، اور اس کی حالت بھی ایسی ہے، مسافر والی زندگی ہے، پراگندہ بال ہے، غبار آلود ہے، اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کا حال یہ ہے اللہ کے سامنے تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، آیا اس کی دعا اس کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ اس کا ہاتھ اٹھانا سر سے اوپر نہیں جا سکتا، تو یہ اللہ تک کیسے پہنچے گا جب حرام غذا کھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟